مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوبارہ اللہ انسانوں کو زندہ کریں گے، یہ سورہ واقعہ کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ دوبارہ زندہ کریں گے۔ جب دنیا میں پیدا کیا تھا تو زبانوں میں اختلاف، اتنی مختلف زبانیں، انسان حیران ہوتے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چائنیز والوں کو دیکھو، جیپنیز والوں کو دیکھو، آدمی پریشان ہے، یہ بول بھی رہا ہے یا چنگم چبا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اتنی مختلف زبانیں، رنگ کتنے مختلف، بعض سفید چٹے ہوتے ہیں بالکل، دھوپ میں نظر نہیں آتے، اور بعض ایسے کالے کلوٹے۔ میں بھی سعودی عرب میں، وہاں مجھے کہیں ہوٹل کسی اس کے پاس جانا تھا ملنے کے لیے، تو بہت لو چل رہی تھی مکہ میں تو بڑی شدید گرمی ہوتی ہے اور لو بھی چل رہی تھی، تو مجھے کنوینس نہیں مل رہی تھی، ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ تو وہاں کچھ کالے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ، وہ 5-10 ریال لے کے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ کسی ایسے ہی بالکل بلیک تھا، وہ بالکل تھک، اس نے مجھے بٹھا لیا پیچھے۔ اب وہ لو کے تھپیڑے میں جب وہ بائک لے کے بھاگا ہے تو وہ اتنی شدید گرم ہوا میرے منہ پہ بھی لگ رہی ہے، اس کے منہ پہ بھی لگ رہی ہے، تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوئی وہ، کہ میں نے اس سے کہا بھائی تھوڑا سا آہستہ کر لیں، اتنی کیونکہ گرمی میں آپ دھوپ میں اتنی زور سے بھگا رہے ہو، وہ ایسے جیسے چہرے کو جھلس رہی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے اردو تو نہیں سمجھتا، اور عربی جو ہم تھوڑی بہت جو فصیح عربی بولتے ہیں وہ فصیح عربی بھی نہیں، وہ تو سعودی عرب کی جو آج کل عربی چل رہی ہے عوامی عربی۔ تو میں نے میرے خیال آیا کہ میں اس کو بولوں بھائی تو پہلے ہی جلا ہوا ہے، تو جو ہے نا جلا ہوا بھی ہے، پکا ہوا بھی ہے، تجھ پہ اثر نہیں ہوگا، اس سے زیادہ آدمی پک نہیں سکتا۔ ہم ابھی نہ جلے ہیں نہ پکے ہیں، ہم پہ ابھی 2 اسٹیپ باقی ہیں۔ پہلے یہ گرم تھپیڑوں سے ہم جلیں گے، اس کے بعد کافی دیر تک جلتے رہے تو جل کے پکے ایسے ہو جائیں گے جیسے تو ہوا ہے۔ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی نا، وہ اس کے چہرے پہ گرم لو لگ رہی ہے، وہ بھاگا جا رہا ہے، اور نالائق نے مجھے غلط جگہ پہ جا کے اتار دیا، وہ جگہ ہی نہیں تھی، میں وہاں اٹھ رہا ہوں تو میں انتظار کر رہا ہوں، بھائی میں نے ٹائم دیا تھا تو بس وہ ان کو جلدی تھی۔ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بھائی تو پہلے جلا ہوا بھی ہے اور پکا ہوا بھی ہے، ہمیں ابھی 2 اسٹیپ باقی ہیں، تو ہمیں ایسے ہی رہنے دے جیسے ہم ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں فرق ہے، اللہ نے کسی کو انتہائی گورا کر دیا، کسی کو انتہائی کالا کر دیا، کسی کو اونچا قد دے دیا، کسی کو بہت چھوٹا قد، یہ بھی عجیب بات ہے۔ لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ ساری تقسیمات ختم، سب ختم۔ کون 17 گریڈ کا ہے، کون 18 گریڈ کا ہے، کون علاقے کا ناظم تھا، کون محلے کا بدماش تھا، کون دادا تھا، کون غریب تھا، سب ختم۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اس دن پھر یہ بحث ہوگی یہ کون سے حصے کا آدمی ہے۔ پھر لوگ جو ایک دوسرے سے تعارف کریں گے نا، لوگ وہ پوچھیں گے آپ ان تینوں میں سے کون سی قسم میں؟ وہ کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ، ایک وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب المشأمہ، ایک وہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے 2 حصے ہوں گے۔ فرمایا والسابقون السابقون، ایک وہ جو ان میں بھی سابقین میں سے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے 2 حصے اور ایک حصہ بائیں ہاتھ والوں کا۔ یہ 3 حصوں میں اللہ سارے انسانوں کو ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اور فرمایا اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں گناہوں پہ بھاری ہوں گی، اعمال لائے جائیں گے، نمازیں ہیں، اس کی تراویح ہے، اس کی تہجد ہے، ایک پلڑا ترازو کا اس میں نیکیاں لا کے رکھی جائیں گی۔ بھائی اس نے کتنی لوگوں کی خدمت کی، کتنی انسانیت کی خدمت کی، اللہ کے کتنے حقوق ادا کیے۔ فرشتوں سے کہا جائے اس دن جو ہے نا نیکیوں کو شکل دی جائے گی، صورت دی جائے گی، نیکیوں کو جو ہے باقاعدہ اس کا ایک وزن ہوگا، شکل ہوگی۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک خاص شکل میں آ کے حاضر ہوگی، اور آپ نے کچھ سچ بولا ہوگا تو اس کی ایک صورت اللہ عطا فرمائیں گے۔ گناہ جو ہے یہ جانوروں کی شکل میں آئیں گے، جانوروں کی شکل میں، بدصورت شکل میں، گناہ کی شکل سور کی اور کوئی سانپ اور بچھو کی شکل میں، جو جس نے جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے ویسے اللہ اس گناہ کو شکل دیں گے۔ تو یہ سارے اعمال را کے ترازوؤں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، یہ آدمی جو ہے نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوگا میرا حساب ہو رہا ہے، کہاں جاتا ہے معاملہ؟ ہر آدمی کے اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ
پریشان ہوگا کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا گناہوں کا پلڑا جھکتا ہے. فرمایا فمن جب آخری نیکی آخری گناہ لا کے رکھا جائے گا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا فمن ثقلت موازینہ, اللہ نے فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, نیکیاں غالب آ گئیں, فہو فی عیشۃ راضیہ. ایک جگہ فرمایا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, وہ اس کو اللہ سرٹیفکیٹ جو ہے کامیابی کا دائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے, وہ فوراً وہ سند لے کے بھاگے گا اپنے گھر والوں کی طرف. اس سے پہلے اس کی حالت کیا ہوگی جب ترازو میں اعمال تل رہے ہوں گے؟ یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ, فرمایا نہ اپنی ماں کو پہچانے گا, نہ اپنے باپ کو پہچانے گا, نہ اپنے بھائی کو پہچانے گا, نہ اپنے دوست کو پہچانے گا. وفصیلتہ التی تؤویہ, جس خاندان نے ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا تھا, اپنے گھر میں رکھا, کھلایا پلایا, جوان کیا, اس خاندان کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. یہ بھول جائے گا میں پٹھانوں سے ہوں یا میں پنجابیوں میں سے ہوں یا میں بنگالیوں میں سے ہوں یا میں مہاجر ہوں, سب قوم پرستی ختم. بس یہ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی, مجھے یہ پتا چل جائے میری نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا گناہوں کا پلڑا جھکتا ہے. جیسے ہی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, اسے اطمینان ہو گیا کہ میں جنتی ہوں, اللہ فرماتے ہیں اپنی سند اور اپنی سرٹیفکیٹ لے کے بھاگے گا, سب کو پہچان لے گا, میری ماں کہاں ہے, میرا باپ کون ہے, میرا خاندان, سارے اس کو ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے, اور سب کے پاس جا کے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, ارے میرا اعمال نامہ پڑھو, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں کہتا تھا کہ ایک دن حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے, میں کہتا تھا. جس کو یقین نہیں ہوتا نا حساب و کتاب کا, اس کی نیکیوں کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا, وہ اتنی نیکیاں کرتا ہی نہیں ہے کہ پلڑا جھک جائے, وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا. تو وہ جا کے کہے گا کہ تم لوگ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ مولوی بن گیا اور پرانے زمانے کا آدمی ہے اور داڑیاں رکھ رہا ہے اور جو ہے نا دنیا کی ترقی کے بجائے آخرت کی ترقی کی فکر اس کو زیادہ لاحق ہو گئی ہے. تو میں تم سے کہتا تھا کہ جنت جہنم برحق ہے, انی ظننت, مجھے یقین تھا کہ آج جو کچھ میں یہاں کروں گا کل یہاں وہاں اس کی میں کھیتی کاٹوں گا, آج جو میں یہاں بوؤں گا کل میں کاٹوں گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں تم سے سچ کہا کرتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے. ہاؤم اقرؤوا, اب یہ پڑھو میرا اعمال نامہ جس سے میری ملاقات ہو گئی ہے. خوش ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. کیا عجیب الفاظ ہے. حالانکہ ہونا تو آیت یوں چاہیے کہ ایسی زندگی ملے گی کہ جس زندگی سے یہ خوش ہوگا. کیا خیال ہے بھائی لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کس حالت میں ہیں, ایسی حالت میں ہیں کہ جس حالت سے آپ خوش ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے یہ کنڈیشن پسند ہے. اور اگر آپ پریشان ہو تو آپ کہتے ہیں مجھے یہ کنڈیشن پسند نہیں ہے, میں چاہتا ہوں میری یہ حالت تبدیل ہو جائے, یا میں اس زندگی سے خوش ہوں. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ زندگی سے خوش ہوگا, بلکہ کیا فرمایا اس کی زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ ایک بلاغت ہے. جب کسی کی زندگی بہت اچھی ہو تو لوگ کہتے ہیں نا لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس پر مہربان ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا لکی ہے, اس کے تو سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے اس کی لائف اس سے خوش ہو گئی ہے. یعنی زندگی جب آپ سے خوش ہو جائے تو پھر زندگی آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے. یہ تعبیرات ہیں, قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ لوگ اگر اس کی زندگی کو دیکھ لیں تو لوگ یہ نہیں کہیں گے یہ زندگی سے خوش ہے, لوگ کہیں گے زندگی اس سے خوش ہو گئی ہے. تبھی ہر وقت کسی کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے, ہر وقت کسی کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے زندگی. اور دوسرا طبقہ کون سا ہوگا؟ وہ بھی کامیاب لوگوں کا, کامیاب لوگوں کا. لیکن ایسے کامیاب جو صرف نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں, بلکہ والسابقون السابقون, انہوں نے صرف اس کی فکر نہیں کی کہ پلڑا جھک جائے نیکیوں کا, نہ انہوں نے اس کی کوشش کی تھی کہ ہم جنت میں سب سے آگے نکل جائیں. جیسے اسکول میں کالجز میں پڑھنے والے کچھ طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں پاسنگ مارک حاصل ہو جائیں, بس بہت مشکل ہے سمجھانا. کچھ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے اکثر کچھ کیا 99% تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی طرح امتحان میں پاس ہو جائیں. 11ویں میں ہیں تو 12ویں میں ایڈمیشن ہو جائے, 12ویں میں ہیں تو 12ویں سے نکل کے 13ویں میں چلے جائیں, کسی طرح سے ڈگری آ جائے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کوئی گریڈ تو ہو نا, A گریڈ ہو, B گریڈ ہو, کم از کم C تو ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ تو ہو. وہ پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پوزیشن ہولڈر کو جو خوشی ہوتی ہے اور اس کو جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ صرف پاس ہونے والے کو نہیں ملتے. پاس ہونے والے کو تو زیادہ بے روزگاری سے بچ جائے گا, کہیں نہ کہیں اس کو جاب مل جائے گی, کہیں نہ کہیں چوکیدار یا کلرک بن جائے گا وہ.
لیکن پوزیشن ہولڈر کو پھر آگے NED میں ایڈمیشن ملے گا. ٹھیک ہے نا. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.